يحضرون لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ بہت ہی برکت والا جو عشرہ تھا بڑی تیزی کے ساتھ وہ گزر گیا۔ جنہوں نے ذو الحجہ کے پہلے 10 ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے تھے اس سے فائدہ اٹھایا، اور بعض نے اپنا وہ وقت ضائع کر دیا۔ جو وقت ایک دفعہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، خصوصاً جو نیکی والے لمحات ہوتے ہیں جس میں زیادہ اجر ملتا ہے تو اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ وقت گزرے، کیونکہ پہلے 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی تھا، اور اس طرح یوم النحر بھی تھا، قربانی والا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام تشریق عیدنا، جو ایام تشریق ہے وہ بھی عید کے دن ہی ہیں، یعنی 10 ذو الحجہ کے بعد جو 3 دن ہیں اسے ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، 13 ذو الحجہ۔ اور اگر کوئی آدمی چاروں دنوں میں قربانی کرنا چاہے تو وہ 13 ذو الحجہ کی مغرب تک وہ قربانی بھی کر سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کے ڈیلے نہ کرے، کوشش کرے پہلے دن ہی کرے۔ اگر کوئی اس ڈر سے اگلے دن کرتا ہے جی پہلے دن مانگنے والے زیادہ آتے ہیں تو اگلے دن کروں گا، تو پھر قطعی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی کسی مصلحت کی وجہ سے اگلے دن کر لیتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن تک بھی وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایام تشریق جو ہیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پورے سال میں 5 دن بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ یعنی عید الفطر والے دن انسان روزہ نہیں رکھ سکتا جو چھوٹی عید ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ والے دن بھی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اور جو آگے ایام تشریق 3 دن ہیں 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، 13 ذو الحجہ، ان میں بھی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور ظاہری بات ہے کیوں روزہ نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ اسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کے اندر جب یوم عرفہ ہوتا ہے، یوم عرفہ کی وضاحت سمجھ لیں، یوم عرفہ سے مراد ہے جو 9 ذو الحجہ ہے، جب حاجی عرفات کے میدان میں ہے وہ یوم عرفہ اسے نہیں کہا جائے گا۔ ہر ملک والوں کے اعتبار سے جب 9 ذو الحجہ آئے گی، 9 تاریخ آئے گی، وہ یوم عرفہ ہے، کیونکہ اب یوم عرفہ اگر وہی ہم مراد لیں تو کینیڈا میں اس وقت رات ہوتی ہے، امریکہ میں رات ہوتی ہے، تو کیا ان لوگوں کو اس روزے کی فضیلت سے محروم کر دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر کی بنائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو جرمنی میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ ہم سے کافی پیچھے ہیں۔ ابھی یہاں پہ اگر 1 بجے ہے تو کینیڈا میں اس وقت 10 گھنٹے وہ پیچھے ہم سے، رات ہے وہاں پر۔ تو اگر کوئی بندہ کینیڈا میں رہنے والا ہے یا کسی ایسے ملک میں رہنے والا ہے، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس نے قربانی پاکستان میں ذبح کروا رہا ہے، تو پھر کوشش کی جائے کہ جب وہ وہاں پہ نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کا جانور ذبح کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس کا جانور پہلے ہی ہم جناب 6 بجے 7 بجے ذبح کر دیں اور وہاں پہ ابھی شام کے 7 بجے ہوں، کیونکہ عید کی نماز پہلے پڑھنی ہے اور جانور بعد میں قربان کرنا ہے۔ اور اسی یہ دین اسلام کی ایک سچی ہونے کی بھی علامت ہے، کیونکہ پہلے تو ایسی جدت وغیرہ جدیدیت نہیں تھی، اب تو جدید زمانہ ہے، تو یہ گھنٹوں کا بھی پتہ چل گیا کہ فلاں ملک اتنے گھنٹے پیچھے، اور پھر اسی لیے اس عید کے دن کو 3 دن تک مزید بھی آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ ایام تشریق کو اس لیے عید کا دن قرار دیا گیا کہ اگر کوئی ملک بہت پیچھے ہے
تو پھر پہلے دن آپ اس کی قربانی نہ کریں، اگلے دن کر لیں، جب وہ نماز پڑھ چکا ہو تو اگلے دن اس کی قربانی کر لی جائے۔ تو بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر انہوں نے عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی قربانی کرتے رہے، اور بعد کے پاس اسباب نہیں تھے تو انہوں نے دعا بھی کی ہوگی، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اگر وسعت نہیں تھی اور اپنے ناخن وغیرہ نہیں تراشے، سار کے بال نہیں کٹوائے، 10 دن حاجیوں کی مطابق کی، تو جب 10 ذوالحجہ آئی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی قربانی کا اجر دے دیا، کیونکہ دین اسلام کے اندر اگر کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے تو نیت کا بھی اللہ پورا کا پورا ہی اجر دیتا ہے۔ مثلا کسی بندے نے ارادہ کیا ہوتا قربانی کروں گا لیکن وہ نہیں کر سکا، مالی اسباب نہیں تھے اس کے پاس، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر دے دیا، کیونکہ نیت کے بنا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اعتراضات کیے، جی اتنے لاکھوں جانور ان کا خون بہا دیا گیا، وہی پیسے کسی غریب کی بچیوں کو دیتے تو ان کی شادیاں کروا دیتے، جہیز کا سامان لے دیتے۔ بھئی جب آپ اپنی 3 مرلے کی بجائے آپ 2 کنال کا گھر بناتے ہیں اس وقت یہ خیال نہیں آتا، جب مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں اس وقت یہ خیال نہیں آتا، ہوٹلوں میں جا کر کہتے ہیں جی بٹیروں کا گوشت کھانا ہے، تو اس وقت بھی تو پرندوں کا گوشت کھانا، جانوروں کا گوشت کھانا، اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بھی کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا دینی، کالج بنا دینے، آپ چھوٹے بنا دیں، غریبوں کی بچیوں کی شادی کر دیں، ایسے دین اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، جبکہ ایسے کرنے سے انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا، اگر تو ان حکموں پر اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہلکا سمجھتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا جمعہ ہے وہ اسی عنوان کے اوپر ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب 10 ذوالحجہ تک انسان نیک عمل کرتا رہے، قربانی بھی کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اب کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے سے انسان کی زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ اعلان کر کے فرما دیں، یہ سورۃ الکہف کی آیات ہے، 16 نمبر پارے سے، یعنی 15 نمبر پارے سے سورہ کہف شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اور جو بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے 2 جمعوں کے لیے، جو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک 7 دن ہے، اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت نہیں آئی کہ نور کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیا جاتا ہے، دل و دماغ کو روشن کر دیا جاتا ہے، اس کے مال میں بہت زیادہ برکت آ جاتی ہے، تو نور کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو ہر جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لے گا، اسی میں من فتنۃ الدجال، فرمایا کہ اسے دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کرنا، وہ انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے جو بالکل آخر میں آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ اعلان فرما دیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں جو عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے کے اندر ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا کہ انہوں نے ساری زندگی اتنی زیادہ محنت کی، اتنی زیادہ کوشش کی کہ اللہ کو راضی کریں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید کہ ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید کہ یہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بد نصیب ہیں جو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ان کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا، ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، بغیر پوچھے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ سمجھیں کہ شاید ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔
بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے، اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ مزارات پہ اپنے جانوروں کو لے گئے. یہ علی حجویری کے نام کا میں دمبا ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے اللہ کا قرب ملے گا، اپنی طرف سے اچھا کام کیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں جو اللہ کی ذات صفات میں شرک کرتے ہیں. قیامت والے دن ایسے شرک کرنے والوں کا میزان ہی نہیں لگایا جائے گا. اب جو لوگ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں. مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو غیر اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا نچوڑ یہ ہے، وہ کہتے ہیں مردے زندہ ہیں، مردے مدد کرتے ہیں، مردے سنتے ہیں. ان کی تقریریں آپ سن لیں، وہ ساری کی سارا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ مردے کرنے والے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں. تو جب کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں. جو بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے وہ گمراہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں. جس طرح سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہے، سردی اور گرمی برابر نہیں ہے، اس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سن لیں تو یہ تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتے. تو ایسے اعمال کی طرف لوگوں کو بھی رغبت لانا کہ آپ یہ والے کام کرو، اپنے بھی اعمال ضائع کرنا، لوگوں کے اعمال بھی ضائع کروانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اعمال کو پسند نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں یہودی بننا چاہتا ہوں، میں نصرانی بننا چاہتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس بندے کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا متلاشی بنے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا بندہ قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سن لے، ایمان لے آئے، تو فرمایا کہ اسے ہر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتا ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اگر 27 کو آپ ضرب دیں 10 کے ساتھ، کیونکہ جو ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے آسمان پر بلا کر آپ کو نمازوں کو فرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، آپ بار بار اللہ کے پاس گئے تو بالآخر 5 نمازیں رہ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھیں میرا جو فیصلہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے، میں نے فیصلہ 50 کا کیا ہوا تھا، آپ نے بار بار کہا تو ہم نے 5 کر دیے، تخفیف کر دیے. اب آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن اجر اللہ تعالیٰ اسے 50 کا عطا فرمائے گا. ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کا ایکسٹرا اجر ملتا ہے. تو 27 کو آپ ضرب دیں 10 کے ساتھ، 270 نمازوں کا اجر ملتا ہے. تو 270 کو آپ ڈبل کر لیں، ٹھیک ہے، یہ 540 نمازیں. اگر کوئی غیر مسلم وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اسے 540 نمازوں کا اجر ملے گا. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کتنی ہے. اگر کوئی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر دیتا ہے. تو 1,00,000 کو آپ 270 کے ساتھ ضرب دیں، کتنا بنتا ہے؟ کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 1,00,000 کو 270 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک اجر پہنچ گیا. اور اگر کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو 1,000 نماز کا اجر ملتا ہے. تو 1,000 کو آپ ضرب دیں 270 کے ساتھ تو کتنا اجر مل گیا؟ بیت المقدس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اسے 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے. تو 500 کو 270 کے ساتھ ضرب دیں تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرماتے ہیں. اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ شد رحال کر کے بھی نہیں جا سکتے. کوئی بندہ اپنا بوری بستر اٹھا لے اور وہ کہے کہ میں فلاں مسجد میں جا رہا ہوں، عبادت کی غرض سے جائے تو منع کیا گیا ہے. فرمایا کہ یا تو وہ بیت اللہ جا سکتا ہے یا مسجد نبوی میں جا سکتا ہے. مسجد نبوی اس لیے کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے،
اور یا پھر وہ بیت المقدس میں جا سکتا ہے. ان 3 مسجدوں کے علاوہ شد رحال کر کے بوری بسترا باندھ کر کوئی بندہ اجر کی خاطر چلا جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اجر زیادہ ملے گا, اسے منع کیا گیا. اور میں کہ شد رحال کرنا منع ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ چپ جلوس جا رہے ہیں, اور وہ جناب وہ پورے پاکستان کے چکر لگاتے ہیں, جی اب فلاں جگہ پہ 20 دن ٹھہرنا ہے, 10 دن فلاں جگہ پہ ٹھہرنا ہے. وہ جناب اسی طرح گھومتے رہتے ہیں. لاہور والے وہ جناب کسی اور شہر میں جا رہے ہیں, دوسرے شہروں والے وہ لاہور میں آ رہے ہیں. وہ اسی طرح ساری زندگی ایسے چکروں میں گزر جاتی ہے. تو عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے جو عبادت ہے اس سے بھی قبول نہیں کیا جاتا. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا ماشاء اللہ وشیتا, جس طرح اللہ چاہے اور جس طرح آپ چاہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا ہے؟ اجعلتنی للہ ندا, یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے شریک بنا دیا, اللہ کے برابر بنا دیا ہے؟ وقل ماشاء اللہ وعدہ, یہ بات کہو جس طرح صرف اللہ تعالیٰ چاہے. جس طرح صرف اللہ تعالیٰ چاہے وہی کام ہوتا ہے. جب اللہ نہ چاہے, کوئی لاکھ بھی چاہتا رہے, تو وہ اس طرح کام نہیں ہو سکتا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرا باپ ہے, تو لیکن وہ شرک پہ قائم رہا, حالت شرک میں ہی مر گیا. نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط کی بیوی وہ حالت شرک میں مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب, آپ نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو, تو وہ پہلے سوچنے لگا. ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اگر برے دوست بھی کسی کے بن جائیں تو یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے. بعض کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں وہ جناب ان کے جب گندے دوست بن جاتے ہیں, وہ نشے کے عادی بن جاتے ہیں, آئس کے عادی بن جاتے ہیں. وہ ماں باپ ان کے بیچارے وہ پیچھے پیچھے رلتے رہتے ہیں, اور وہ جناب اپنے ماں باپ کے نقصان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو برا دوست اگر کسی کا ایسا دوست بن گیا جس کا عقیدہ شرکی ہے, تو وہ اسے بھی مشرک بنا دے گا. تو جس کا عقیدہ توحید والا ہے, تو وہ ظاہری بات ہے اگر کسی جگہ پر ہے باقی لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دے گا. تو وہ مشرک دوست بیٹھے ہوئے تھے پاس, وہ کہنے لگے کیا سردار ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب, کیا تو عبد المطلب کے دین سے مرتد ہو کے مرے گا, عبد المطلب کے دین پہ قائم نہیں رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. وہ حاج بہا لک عند اللہ, قیامت والے دن اللہ کے دربار میں حجت پیش کروں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا, لیکن وہ مرتے ہوئے کہنے لگا علی دین عبد المطلب, کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مار رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر چلے گئے. حضرت علی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے, دروازے پر دستک دی, اور انہوں نے توحید پرست صاحب دیکھے اس کا عقیدہ کتنا اچھا ہوتا ہے. انہوں نے جا کر یہ نہیں کہا کہ میرا باپ مار گیا ہے, وہ دروازے پر دستک دے کر کہنے لگے اللہ کے رسول ان امک ذال قد مات, آپ کا گمراہ چچا مار گیا ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرا باپ مار گیا ہے. آپ نے فرمایا علی اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تو عقیدہ توحید پیش کیا تھا, اس نے انکار کر دیا, کیونکہ عقیدہ توحید ہی تو نجات ہے انسان کے لیے. آپ ایک گڑھا کھود اور اس کے اندر آپ اسے دفن کر دو. اور مسلم شریف میں واضح حدیثیں ہیں کہ ابو طالب کو آگ کے 2 جوتے پہنا دیے گئے ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ اسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے. اس کا دماغ ایسے ابالے کھا رہا ہے جیسے ہنڈیا ابالے کھاتی ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات صفات میں شرک کرنے والا ہے, اس کی کبھی بخشش نہیں ہے, اس کی کبھی معافی نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو اللہ کی ذات صفات میں شرک کرتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے نام لے کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اے میرے رسول بعض ایسے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. حضرت نوح کا قصہ بتا دیا ہے, لوط کا قصہ بتا دیا ہے, حضرت ابراہیم کا قصہ بتا دیا ہے. اور بعض ایسے بھی رسول ہیں لم نقصص علیک, ہم نے ان کا قصہ نہیں آپ کو بتایا. اور ظاہری بات ہے جس کا قصہ نہیں بتایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ذکر نہیں کیا. جتنوں کا ذکر کیا ہے وہ قرآن میں تفصیل آ گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ 18 نبیوں کا ذکر کیا 8ویں پارے میں سورہ انعام میں, اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حالانکہ نبی اللہ کی توحید کی دعوت دینے آتے ہیں, لیکن صرف امتوں کو بیدار کیا گیا ہے. فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی سارے صالح اعمال کو ضائع کر دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. فرمایا کہ امت کو سمجھانا مقصد ہے
کہ اگر اللہ کے کسی بار گزیدہ پیغمبر سے بھی ایسی بات ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دے. اصل میں امت کو سمجھانا مقصد ہے کہ آپ نے اس طرح شرکی امور سے بچ کے رہنا ہے. اور ایسے ریاکاری کرنے سے بھی انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے, 10 دمبے لے لیے, 20 دمبے لے لیے, بکرے لے لیے, ریاکاری کرتا ہے تو ریاکاری کرنے والے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت جاتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء الشرک الاصغر, جو ریاکاری کرنا ہے یہ شرکی اصغر کرنا ہے, اور جو بھی شرکی اصغر بھی کرنے والا ہے اس کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے. کوئی انسان کبھی ریاکاری والا معاملہ نہ کرے. نماز پڑھ رہا ہے جناب, دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے. سلف صالحین اپنی عبادت کو چھپایا کرتے تھے. ویس کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو واز کر رہے ہوتے, رونا آتا تو جس طرح نزلہ لگا ہوتا ہے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ایسے محسوس کرواتے جیسے مجھے نزلہ لگا ہوا ہے. وہ سلف صالحین اپنا تقویٰ نیکی وہ کسی کو نہیں دکھایا, وہ کہتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اور اگر کوئی بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تارک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے کوئی شرعی عذر نہیں ہے, فرمایا اس کا بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اتنی زیادہ تاکید آئی عصر کی نماز پڑھنے کی. اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ عصر کے وقت وہ جناب جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, نماز پڑھنے بھی نہیں آتا اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے, تو فرمایا کہ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے پاک نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن نظر رحمت نہیں کرے گا ایسے بندے پر. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے اس کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے ہیں. مثلا چور کی سزا قرآن میں اللہ نے بیان کیا, ساری کو بس ساری کا تو فقط وہی دیا ماں کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. اب اگر کوئی بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو سزائیں غیر انسانی ہیں, بھئی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. آپ لاکھ CCD جیسی فورسز بنا لیں, وہ کبھی کنٹرول کے اوپر آپ قابو نہیں, اپنا جرائم کے اوپر کبھی بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا لے, ایسے 10 شعبے بنا لے, کبھی بھی جرائم پر آپ قابو نہیں پا سکتے. اس وقت قابو پائیں گے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیں اور سب کے سامنے کاٹا جائے عبرت کے طور پر. آپ دیکھیں پورے لاہور میں آپ کو کوئی چور نہیں نظر آئے گا. اور دہشت گردوں کی سزا بھی بیان ہوئی ہے, جو دہشت گردی کرتا ہے اس کو بھی عبرت ناک سزا دے, دایاں ہاتھ کاٹ دیں بایاں پاؤں کاٹ دیں. کسی ایک دہشت گرد کو ایسی سزا دیں تو دیکھیں کوئی دوبارہ دہشت گردی کرتا ہے, یہ ایسا سوچتا ہے ذہن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کرنے سے انسان جو ہے وہ خود بھی محفوظ رہ سکتا ہے, دوسروں کو محفوظ کر سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ جرائم پر کنٹرول کرنے کا کوئی حال نہیں ہے. سعودیہ کے اندر جب سالانہ شرح پیش ہوتی ہے جرائم کی, پوری دنیا کے اندر سعودیہ کے اندر سب سے کم جرائم کی شرح ہوتی ہے. اور باقی عام ممالک کے اندر عام جرائم ہوتے ہیں, لوگ جرم کرتے ہیں, اتنے وہ سزائیں بھی دیتے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود باز نہیں آتے. لیکن صرف اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے اس پر عمل کیا جائے. اگر کوئی عورت وہ پردہ نہیں کرتی اور وہ پردہ کرنے والی عورتوں کا مذاق اڑاتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ, جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے انہوں نے اللہ کے حکموں کو ناپسند جانا, فاحبط اعمالہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اور اگر کوئی بندہ خلوت میں گناہ کرنے والا ہے, اگر کوئی بندہ خلوت میں گناہ کرتا ہے تو سلف صالحین نے لکھے اسے چاہیے کہ وہ خلوت میں جا کر نیک کام بھی کرے, پھر اسی معیار کے خلوت میں نیک کام کرے تاکہ اس کا بیلنس برابر ہو جائے. اگر کوئی خلوت کے اندر گناہ کرتا ہے اس کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ دیکھیں گے اپنی نیکیاں تو ان کی نیکیوں کو ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا, اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے نیک اعمال ہیں, یہ کیسے ضائع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ آپ نے فلاں وقت میں تنہائی میں فلاں گناہ کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سارے جو نیک اعمال ہوں گے وہ ذرات کی طرح بکھیر دیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. خلوت میں گناہ کرنے سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں وہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں رات میں فلاں گناہ کیا ہے. ایسے لوگوں کو مجاہرین کہا جاتا ہے.
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دے گا، اللہ مجاہرین کی بخشش نہیں کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جو اپنے گناہ پر فخر کرتے ہیں۔ مجاہرین جہر، جیسے آپ کہتے ہیں نا جہری نمازیں، سری نمازیں، جہری جن کے اندر قرات بلند ہوتی ہے، سری جن میں قرات ایسا ہوتی ہے۔ ایک ایک انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، ایک ایک گناہ کر لیا، اس کے بعد وہ گناہ کو فخریہ طریقے سے بیان کرتا ہے یا اپنے گناہ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایسے لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی اور ریانی کو عام کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، دنیا کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، فرمایا لوگوں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کبھی رسول کی ایسے بے ادبی نہ کرنا۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کی ایسے بے ادبی کر دی تو تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان کو جناب اتنے نیک اعمال کرتا رہے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حج بھی اس نے کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، لیکن وہ جناب اسے علم ہی نہیں ہے، جبکہ علم تو حاصل کرنا ضروری ہے صاحب پر کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بنتا ہے اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو شرک اکبر کرنا، شرک اصغر جسے میں نے بتایا ریاکاری کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ کسی کو گالم گلوچ کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے غیبت کرنی ہے تو آپ اپنی ماں کی غیبت کریں، کیونکہ وہ آپ کی نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے۔ یعنی جو دوسروں کی غیبت کر رہا ہے گویا کہ اس نے ایک توپ لگائی ہوئی ہے، اپنی نیکیاں وہ پھینک پھینک کر دوسروں کو دے رہا ہے۔ تو غیبت کرنے سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور دوسروں کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے نیکیاں کرنے پہ لگا دی ہے، یعنی وہ دوسروں کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہے۔ اور قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہوگا، بڑے نیک اعمال کیے ہیں۔ ایک بندہ آئے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک بندہ آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک بندہ آئے گا یا اللہ یہ میری غیبت کیا کرتا تھا۔ اس بندے کی ساری نیکیاں لے کر ان میں ڈیوائیڈ کر دی جائیں گی، فرمایا کہ یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جو جہنم میں جانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، ایسے بندے کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو صحابیوں کو جب تبلیغ پہ روانہ کیا، فرمایا بشرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سنانا، نفرت پیدا نہ کرنا، اور یسرا ولا توسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا۔ بعض ایسے لوگ ہیں حج پہ جاتے ہیں، وہ جناب اتنے میسج کرتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، جی فلاں نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کر لیا تو دم پڑ گیا ہے، یہ کام کر لیا تو دم پڑ گیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سار پہلے منڈوا دیا، جانور بعد میں ذبح کیا، مجھے پتہ نہیں چلا، تقدیم و تاخیر ہو گئی، حالانکہ جانور پہلے ذبح ہوگا، سار بعد میں منڈوایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، آپ کر لیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک آدمی نے اور بھی اس طرح شکوہ کیا، اس سے بھی تقدیم و تاخیر ہوگی، فرمایا افعل ولا حرج۔ وہ کل مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہم طواف افاضہ کرنے گئے، 10 ذو الحجہ کو طواف افاضہ کیا جاتا ہے جو لازم ہے، اگر کسی کا رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سے صفا مروہ کی سعی رہ گئی، اگر جو حج قران کرنے والا ہے اس کے لیے تو ایک ہی سعی کافی جو عمرے میں کر لی ہے، لیکن جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا اگر طواف افاضہ کر لیا ہے تو آپ 12 ذو الحجہ کو یا بعد میں جا کر دوبارہ سعی کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو ڈرانا، جس سے دم پڑ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک بڑے نیک عمل کرتا تھا اور دوسرا کوئی زیادہ نیک عمل نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت پر بڑا اسے یقین تھا کہ اللہ معاف کرے گا۔ ایک دن وہ کوئی گناہ والا کام کر رہا تھا، جو نیک بندہ نمازی تھا اس نے اسے دیکھا
اس نے کہا دیکھو تو گناہ والا کام کر رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ کا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دونوں فوت ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے اسے کہا کہ من یتا اللہ، کون ہے جو قسم اٹھا کے کہتا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ تو نے میری رحمت کو کیوں بند کر دیا تھا؟ تجھے کس نے بتایا تھا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے، تو نے قسم کھا کے میرے نام کی قسم کہا تھا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، تجھے میں جہنم میں داخل کر رہا ہوں۔ تو دوسروں پر ظلم کرنا، ہمارے گھر میں بہت عورتیں آتی ہیں، وہ کہتے جی آپ ہمیں وظیفہ بتائیں، داماد بڑے پریشان کرتے ہیں، بعد ایسے بھی داماد ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے۔ ایسی عورتیں بیچاری کل شکوہ کرنے ہیں جی 6 ماہ گزر گئے ہیں، سال گزر گیا، بیٹی کو ہمارے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی آدمی جناب اس طرح ظلم کرتا ہے کہ جن کی بیٹی اسے اپنے والدین سے نہ ملنے دے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے بندے کے اعمال کیا قبول ہوں گے؟ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ جناب اس طرح ظلم زیادتی کرتے ہیں ہر معاملے کے اندر، یا اپنی بیوی کو منع کر دینا آپ کی کوئی بہن ہمارے گھر میں نہ آئے۔ بھائی کیوں آپ اتنے کنجوس بنتے ہیں؟ دل کو کشادہ کریں اور جو بھی مہمان آتا ہے خوش دلی سے قبول کریں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں دے گا۔ اگر وہ داخل رہنے کے لیے بھی آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ جناب بہنیں اپنی دوسری بہن کے پاس آ گئی، بچے رہنے کے لیے آ گئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسی عورت نے بتایا کہ میرا خاوند کہتا جی تیری بہن اگر آ گئی ہمارے گھر چھٹیاں گزارنے بچے ہو تو میں آپ کو ویسے نکال دوں گا۔ بھائی کیوں ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ یہ بھی ظلم کے اندر شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ایسے اعمال جو انسان کے، ایسے اعمال جن کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے جرم دار بنتا ہے، نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جن کے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔